نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام آپ کے سوالات اور ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں محمد چینل کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اس پروگرام کے پیش کرنے پر مجھے بھی اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں میرے معاونین کو، کنٹرول روم کے احباب کو اور اس پروگرام میں شامل ہونے والے تمام ہمارے ویورز اور تمام کالرز، تمام بزرگ بھائی بہنیں، دوست، مائیں، بیٹیاں، تمام جتنے بھی اس میں شریک ہوں گے یا اس میں شامل رہیں گے دیکھنے کے لحاظ سے یا کال کرنے کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کو پیش کرنے پر اللہ تعالی ہم سب کو سعادت دارین کے ساتھ ساتھ عذاب نار سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، ایک آیت مبارکہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوب خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا ان کے لیے سب دھن دولت سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں اس سے وہ بہتر ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور پھر اس کا مفہوم یہ سارا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کو رپیٹ میں نہیں کرنا چاہ رہا، اور اسی کی روشنی میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں بخاری شریف سے میں نے پیش کی، اور پھر اسی حدیث پاک پر میں نے آپ کی خدمت میں ایک شرح بیان کی جو آج سے صدیوں پہلے لکھی گئی، اور اس شرح شریف لکھنے والے اور اس کتاب کا نام بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شرح جو ہے وہ ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری، اور اس شرح کو لکھا ہے حضرت امام حافظ احمد بن علی حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اسے سنا، آج میں آپ کی خدمت میں اسی حدیث پاک کی ایک اور شرح، جسے حضرت علامہ محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بیان کیا۔ تو یہ وہ بزرگان دین ہیں جو اہل اسلام کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں، مانی ہوئی شخصیات ہیں اور جانی پہچانی شخصیات ہیں، اور سینکڑوں برس پہلے انہوں نے یہ شرحیں لکھی ہیں، جب کہ اس انداز سے، جس انداز سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہا ہے اور جوش و جذبہ اور محبت اور عقیدت کا اظہار عروج پر ہے، جبکہ وہ دور جس کے بارے میں آج شکایت کی جاتی ہے کہ آج یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں۔ اگر کوئی خلاف شرع حرکت ہو جو کہ وقار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، یا کوئی ایسا عمل جو دینی اقدار کے خلاف ہو، تو وہ چاہے میلاد شریف کی محفل ہو یا کوئی بھی محفل ہو، اس میں کسی طرح بھی وہ زیب نہیں دیتا، نہ اس کو کرنا چاہیے، نہ اس کا کرنا درست اور جائز ہوگا۔ البتہ
اس وقت کے بزرگوں نے بھی جو کچھ بیان کیا اور تمام شارحین نے ان کو ایک لنک کے ساتھ ایک مربوط انداز میں اسے بیان کیا. اب اسے بھی سماعت فرما لیں جو حضرت جی میں اس حدیث پاک کی شرح عربی زبان میں جو عمدۃ القاری میں ہے وہ پڑھنے سے پہلے اپنی ایک بہن کو آج کے پروگرام میں شامل کروں جو ہمارے ساتھ آج کی پہلی کالر ہیں اور بولٹن سے تشریف فرما ہوئی ہیں، اولڈم سے تشریف فرما ہوئی ہیں. ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. جی بہن. تو میں فون رکھاں گی پھر میں جواب دینا. ٹھیک ہے بہن. جی میرا آپریشن ہوئے ٹرانسپلانٹ کڈنی نا. جی. تو پہلے 3 ویک آئی میں بہ گیا نماز نہ پڑھ سکنی. اچھا. تو میں پیر بھی نہ دھو سکنی، بنے ہو گئے. یہ کس نے بتا دیو، ایک میں بتا دیو میں کیسے نماز پڑھاؤں. میں میری بیڈ دوئی طرح میں بیڈ تے بھی پڑ گیا، لہندے منہ کرنا ضروری ہے جہاں وہ جس طرح ہے اس طرح بندہ پڑھ سکنا، بیڈ پر لمے پی گئی ہوں جہاں کس طرح ہوئی. اچھا. بیڈ دا جڑا رخ ہے وہ دوے پاسے ہے؟ جی ہاں وہ دوے پاسے، لہندے پاسے نہیں ہے. تو میں ایک دن ٹرائی کی ہے، میں چیئر پر بیٹھ کے پڑھا پر میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے. نہ لہندے پاسے کس طرح نہیں، تہاڈا جڑا بیڈ ہے وہ لہندا تے چڑھدا اتھے اس طرح نہیں جس طرح پاکستان؟ نہ اس طرح ہی ہے، پر میں جس طرح اساں جس پاسے لہندا ہمنا جس پاسے اساں منہ کرنے ہیں جی جی اس پاسے نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس دی اپوزٹ سائڈ تے ہے؟ جی ہاں. تے میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تہاڈا اس سائڈ تے نہیں لہندے والے پاسے ہے، سر تہاڈا لہندے والے پاسے جس طرح قبلے والے پاسے نہیں، یا تہاڈا جڑا بکھی ہے وہ قبلے والے پاسے نہیں؟ جی ہاں. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں عرض کرنا. پیر میں کس طرح تو وہاں انہاں کی میں کس طرح پھر میں انہاں کی کیوں میں بنے ہو گیا پیر نہ تو سکنی میں. اچھا. اس طرح میں داد چھڑے ہوئے میں مسا کس طرح کر سکنی ہیں، سارا کچھ میں فون رکھا گی. باقی دا وضو جڑا ہے تسی کر سکتے ہو، صرف پیر نہیں دھو سکتے؟ جی واقعی نہ میں کر سکنی ہوں. پیر دھونے مطلب ہے ہلا نہیں سکتے تسی، یا پیر تلانے والا بندہ کوئی نہیں؟ پیر میں تو نہ سکری تے بچے میرے نو کم کرنے اویلیبل نہیں ہونے جے میں پیر بوڑھے ہو گئے تو میں پانی انہاں پر باہ سکنی ہیں، پیراں پر ہاتھ نہ مار سکنی. اچھا اچھا. تے مطلب پانی تسی کول رکھ لیندے ہو باقی وضو کرنے واسطے؟ جی ہاں. پانی باہر نہیں، میں کھلتی پانی پا سکنی ہیں پیراں پر. اچھا اچھا. ہاتھ نہ میں مار سکنی تھلے نیچے پیراں نے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس طرح میں جواب میں فون رکھنی ہے پھر میں دے. ٹھیک ہے. اوکے خدا حافظ. جی بہن آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سوال کا جواب عرض کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حضرت علامہ محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک کی شرح میں یہ ذکر فرمایا، یہ لکھا وَذَكَرَ السُّحَيْلِيُّ أَنَّ الْعَبَّاسَ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سہیلی نے یہ ذکر کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، رأیتہ فی منامی بعد حول فی شر حال، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے 1 سال کے بعد بہت ہی برے حال میں دیکھا. فقال ما لقیت بعدکم راحتا، اس نے کہا جی مجھے تمہارے بعد کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی آرام نہیں پایا، مجھے کوئی آرام نہیں ملا. الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم الاثنین، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ مجھ پر ہر سوموار کے دن عذاب کم کیا جاتا ہے، مجھے ہر سوموار کے دن عذاب ہلکا مجھ سے کر دیا جاتا ہے. قال وذالک، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عم محترم، آپ فرماتے ہیں قال وذالک، فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور پر نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے. وکانت سبیبۃ باشرت ابا لہب بمولدہ، تو جناب سبیبہ نے
ابو لہب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی، فَأَعْتَقَهَا، تو اس نے اسے آزاد کر دیا، یہ اس وجہ سے اس کو فائدہ ملا۔ اب آپ پھر اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ جناب حضرت سہیلی ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو لہب مر گیا، میں نے اسے 1 سال کے بعد خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور کہنے لگا کہ بھئی مجھے تمہارے بعد کوئی آرام نہیں ملا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ پیر کے دن مجھ پر عذاب کم کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، یعنی سوموار منڈے کے دن پیدا ہوئے، اور ثویبہ نے ابو لہب کو آ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ مانچسٹر سے ہمارے ساتھ بھائی ہیں، ایک بھائی محمد، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بھائی، بات کریں۔ میرے 2 سوال ہیں جی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو تھے نا مجلس میں جہاں موئے مبارک ہو، جی دیکھا ہے یا سنا ہے کہ وہیں جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں ان کی پتیاں، جی، ان کو اس کنٹینر کے اوپر پھیر کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اب تبرک بن گئے، ان کو کھا لو، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں پلیز۔ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قسمت کے کیا چیز ہے، قسمت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ کسی کی قسمت اچھی ہے، کسی کی نہیں اچھی، اس کے بارے میں کیا قسمت ہے، کیا یہ چیز ہے؟ ٹھیک، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ناظرین عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک کی شرح میں جو بات میں نے عرض کی ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ابھی بھائی کا سوال بھی آیا، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان شریف میں زیر آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ، فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے، اذا لم یکن فیہ منکر، اس وقت جب کہ یہ منکرات سے خالی ہو۔ یعنی میلاد شریف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، ولادت کی خوشی کا اظہار، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، عزت ہے، عظمت کا ذکر ہے، اور منکرات سے خالی ہونا ضروری ہے، یعنی خلاف شرع باتوں سے، خلاف شرع حرکات سے، خلاف شرع سکنات سے، ان تمام ان چیزوں سے جو شریعت مطہرہ کے متصادم ہیں یا جس سے شریعت مطہرہ نے بندے کو منع کر دیا ہے، ان سے جب یہ میلاد شریف کا پروگرام پاک ہوگا تو فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو کچھ میلوں ٹھیلوں میں اور اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ جس کو ناپسند کرتی ہے یا جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے باوجود جلوس میں شریک ہونا، جلسہ کرنا، اس میں محاسن و محامد بیان کرنا، معجزات مصطفیٰ کا ذکر کرنا، ولادت مصطفیٰ کے وقت ہونے والے عجائبات کا ذکر کرنا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا، یہ سب کچھ جائز ہے، اور اس میں صدقات و خیرات کرنا، خوشی سے لنگر شریف کو تقسیم کرنا، کھلانا پلانا، مبارکباد دینا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ البتہ جو چیزیں شریعت مطہرہ کے متصادم ہیں، مثال کے طور پر کوئی ناچ گانا ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان سے اس میلاد شریف کے پروگرام کو پاک اور خالی ہونا چاہیے، پھر یہ میلاد شریف تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال الامام السیوطی یستحب لنا اظہار الشکر لمولدی علیہ السلام، جناب حضرت
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یستحب لنا اظہار الشکر، فرماتے ہیں کہ ہم کو مستحب ہے کہ شکر کا اظہار کریں، کب؟ لمولدہ علیہ السلام، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اور یہ مستحب ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے محاسن و محمد کا اور آپ کی تشریف آوری کا ذکر کیا جائے۔ ایم خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علامہ صاحب پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے مجھے اور آپ سب سننے والوں کو ظاہری سانس کی نعمت سے مالا مال فرما کے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے سب سے بڑا احسان فرمایا، اس رب کا شکر ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب، آپ نے میلاد پاک کی پاک بارگاہ کی نورانی واجدانی کیفیت بھی پیدا کی اور نور بھی حاصل کرے، میں بھی اسی عظیم نعمت کی معلومات اور اپنا قسمت میں نور حاصل کرنے کی درخواست سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی حضور ایک عالم دین مفصل لکھتے ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے ایک دفعہ جس وقت بند ہوتی ہے چمکتی ہے تو 1000 ایٹم اس سے نکلتا ہے۔ اگر انسان اس پر ذرا توجہ کرے کہ رب کریم نے ایک نعمت جو آنکھ کی چمکنے سے 1000 جو نعمتیں اس میں رکھی ہیں وہ انسان کے جسم کو پیدا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل وہ خود بیان فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ قارون کو اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ وہ آ کر گیا کہنے لگا یہ میں اپنے زور بازو سے میں نے سب کچھ حاصل کیا، یہ میرا کمال ہے۔ تو اس سے میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ ہمارے بچے جو ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، آرکیٹیکٹ بنتے ہیں یا وکیل یا کوئی بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ ہمارے والدین جو تھے وہ ان پڑھ تھے، وہ کچھ نہ جاننے والے تھے۔ تو قارون نے بھی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام قرض حسنا، آپ اور آپ کا رب آپ قرضے پر اتر آئے ہیں، یہ آکڑنا، یہ کسی نعمت کو نہ ماننا یہ کیسا ہے؟ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام یا سیدنا داؤد علیہ السلام نے جب رب کی نعمت ملی اور نعمت پر شکر ادا کیا، اور یہ نبیوں کا طریقہ کار جو شکر کرنا، تو پھر حضور کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے لقد من اللہ، یہ جو آیات مبارکہ ہے اس میں رب نے فرمایا کہ ہم نے مومنین پر یعنی احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی جو حکمت، دانش اور عظیم نعمتوں سے مالا مال، تاکہ مخلوق اور رب کے درمیان یہ ایسی نبی کی ذات ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ نے اپنے نور دے کر منور کیا اور حضور کو ذریعہ درمیان میں بنایا۔ میں مسئلہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو درمیان میں اگر رابطہ نہ ہوتا تو آپ سے ملاقات نہ ہو سکتی۔ کہ بعض لوگ ہیں وہ یہ جو درمیان کا رابطہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ آیا یہ رب کی جو نعمتیں ہیں رب کریم نے قرآن میں ثابت کر دیا، پھر انسان جو اپنی 1.5 انچ کھوپڑی سے جو بات نکالے اور قرآن کا جو نور ہے، قرآن کا جو فرمان ہے اس پر نہ توجہ کرے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگ پوچھتے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایسا معلوم ہوتا لوگ رب پر بھی یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ رب تو نے کیسا نبی بھیجا، اعتراض رب پر کرتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا وہ تو بہت اونچا ہے، لیکن سب سے بڑی جو نعمت نبی کی جس میں خداوند کریم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس بارے میں آپ تو جو فرمائیں کہ میں امید کرتا ہوں میں اگر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ ضرور بیان فرمائیں گے۔ ضرور انشاءاللہ ضرور۔ جی تو
ناظرین اکرام، میں یہ بات جو عرض کر رہا تھا، محترم احمد خان صاحب نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، استحب لنا اظہار الشکر لمولدہ علیہ السلام، کہ ہم کو مستحب ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار شکر کریں۔ اظہار شکر کرنا ہم کو مستحب ہے۔ اور آگے چل کر حضرت علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمہ اللہ کا قول و نقل فرماتے ہیں کہ من خواصہ انہ امان فی ذالک العام، فرماتے ہیں تفسیر روح البیان شریف کے اندر کہ بھائی میلاد شریف کی برکت، میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس کی برکت سے امن رہتا ہے، سال بھر اس کی برکت سے امن رہتا ہے، یہ میلاد شریف کی تاثیر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو نہ مانے تو پھر وہ خود ہی اپنے نقصان کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ جس طرح جناب احمد خان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ نعمت پر اللہ کا شکر کرنا اور نعمت پر اپنے کمال کا اظہار کرنا یہ کیسا ہے، ہم اس پر مزید بات کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر نعمت کے اظہار کے لیے شکر کرنا یہ واجب ہے، ہر نعمت کے اظہار کے لیے شکر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کوئی گفٹ دیا، آپ نے کہا شکریہ، عربی زبان میں کہا شکراً جزیلاً، اگر انگلش بولنے والے تھے تو کہہ دیا تھینک یو، کسی نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ اب جو آپ نے اس کو گفٹ دیا تھا، آپ نے کسی کو کسی مصیبت سے کسی کی مصیبت دور کر دی، وہ آپ کا شکر گزار بن گیا۔ اگر نسل والا ہوگا تو ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو کم از کم اس وقت تو آپ کا شکر گزار ضرور ہوگا، کہے گا شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ آپ نے راستے میں چلتے ہوئے گاڑی میں تھے اور دوسری گاڑی والے نے آپ کو راستہ دے دیا، تو راستہ جب اس نے دیا تو آپ نے فلش مار کے اس کا شکریہ ادا کیا، فلش لائٹ سے شکریہ ادا کر دیا، یا آپ نے ہاتھ اٹھا کر سلام کر کے اس کا شکریہ ادا کر دیا، یا کوئی انداز اختیار کیا۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اگر آپ کو کسی نے کچھ دیا، کسی مصیبت کو دور کر دیا، آپ کو آزاد کر دیا، یا آپ کو کسی نے راستہ دیا، آپ پر کسی نے کوئی اور مہربانی کی، تو آپ نے اگر یہ نہیں کہا تھینک یو، نہیں کہا شکریہ، نہیں کہا شکراً جزیلاً، آپ کی بڑی مہربانی، کچھ نہیں کہا، تو بتائیے پتہ چلے گا کہ آپ نے شکر کا اظہار کیا کہ نہیں؟ آپ کہیں نہیں میں نے دل میں شکر کا اظہار کر دیا تھا، تو کسی کو کب کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اب اللہ رب العالمین دلوں کے بھید جاننے والا ہے، دلوں کے اندر کوئی بندہ شکر کرے تو وہ جان لیتا ہے، لیکن اظہار شکر کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، تو خوشی مناؤ گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان پر نعمت کی ہے۔ آج یہ خوشی، یعنی اظہار شکر کرنا ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت پر خوش ہونا، اور پھر دوسروں کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ بتانا، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا بھی کیا کرو، خوب چرچا کیا کرو کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے۔ تو کیسے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے شکر ادا کیا ہے جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر آپ نے جلوس نکالا، خلاف شرع حرکات سے خالی، آپ نے جلسہ کیا، آپ نے محاسن و محامد بیان کیے، آپ نے لنگر تقسیم کیا، آپ نے جھنڈیاں لگائیں یا روشنی کی، تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اللہ نے ہمیں اس دن اس مہینے میں یہ نعمت عطا کی، اس نعمت پر ہم شکر کر رہے ہیں اور خوش ہیں۔ تو یہ ہے کہ اظہار شکر کرنا یہ بھی ضروری ہے، البتہ مستحب درجے میں۔ میلاد شریف کی بات میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، پھر آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے اور ساتھ یہ گفتگو بھی ہماری جاری رہے گی۔
امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا اس بات کو میں انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گا، لیکن سوالوں کے جواب کے بعد جو سوالات آئے ہیں پہلے میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر میں وہی میلاد شریف کی تاثیر، اس کی برکت اور پھر یہ نعمت اور اس پر اظہار شکر کرنا یہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات جاری رہے گی۔ سب سے پہلے اولڈم سے ہماری ایک بہن نے فون کیا، وہ فرماتی ہیں کہ آپریشن کی وجہ سے کچھ وہ اس عارضے میں مبتلا ہیں اور تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، اس وجہ سے وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، البتہ لیٹ کر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو بہن، اگر بیٹھنا ممکن ہو تو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، کھڑا ہونا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر، اگر وہ ممکن نہیں تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر بھی نماز اشارے سے آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس قسم کی تکلیف ہوگی، جیسا عارضہ ہوگا، اسی مرض کے مطابق اس بندے کے لیے نماز کی اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس انداز سے نماز پڑھ لے۔ آپ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پاؤں نہیں دھو سکتی، پاؤں نہیں دھو سکتی، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ کھڑے کھڑے میں پاؤں پر پانی ڈال سکتی ہوں، ہاتھوں سے ان کو مل نہیں سکتی۔ ہاں تو بہن، اگر بالکل پانی ڈال نہ سکتی ہوتی تو ان پر مسح ہی کر لینا کافی ہوتا، اور اگر پانی ڈال سکتی ہیں آپ، اور ڈالنا جو ہے یہ دشوار نہیں ہے، آپ کی تکلیف میں اضافے کا باعث نہیں ہے، آپ کے زخم کے کھل جانے یا اس مرض کے بڑھ جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھڑے کھڑے پاؤں پر پانی ڈال لیں، اور پانی ڈالیں اس طرح کوشش کریں کہ جہاں تک آپ جتنا پانی ڈال کر پورے پاؤں کو دھو سکتی ہیں دھو لیں۔ اور اگر آپ کو خدشہ ہو کہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس طرح عمل کرنے سے تکلیف جو ہے اس میں زیادتی ہو جائے گی یا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، ڈاکٹر سے بھی اس سے مشورہ کر لینا چاہیے ساری صورتحال کا۔ اس کے بعد پھر اگر وہ پانی ڈالنا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر آپ صرف مسح کر لیں، اور مسح کر کے ہی آپ باوضو ہو جائیں گی۔ باقی جہاں تک جو چیز دھو سکتی ہیں وہ دھو لیں، اور جہاں پر پانی ڈالنا ممکن نہیں ہے وہاں مسح کر لیں۔ اور اگر آپ کو پانی ڈالنا ممکن ہے تو پانی ڈال لیں، اوپر سے ہی پانی ڈال لیں، کوشش یہ کریں کہ پورا پاؤں دھل جائے، تو اس طرح بھی آپ کر کے تو نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اس میں خیال یہ ہونا چاہیے کہ پانی سے آپ اس پاؤں کو سارے کو دھو لیں، جیسے بھی ڈالیں اوپر سے، لیکن پورا پاؤں جو ہے وہ اس طرح اس کو آگے پیچھے حرکت دے کے تو پورے پاؤں پر پانی بہہ جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ پورے پاؤں پر پانی نہیں بہایا جا سکتا تو پانی آپ نے ڈالا تو احتیاطاً اس پر مسح بھی کر لیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ پاؤں پر پانی جو ڈالا ہے لیکن پورا پاؤں جو ہے وہ دھل نہیں سکا، پورے پاؤں پر پانی بہہ نہیں سکا، تو پھر احتیاطاً اس پر مسح بھی کر لیں۔ تیسرا آپ کا یہ مسئلہ یہ تھا کہ بیڈ کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ تو اب غور فرمائیں کہ بیڈ کا رخ اگر اس طرح ہو کہ آپ قبلہ کی طرف آپ کا سر نہیں ہے، آپ کا سر جو ہے وہ دوسری طرف ہے، جیسے یوں سمجھ لیں کہ قبلہ جو ہے وہ آپ کے اس طرح سامنے، جیسے میرے سامنے قبلہ ہو اور میرے لیٹنے کا رخ جو ہے وہ اس انداز سے ہو جیسے میں بیٹھا ہوں، دائیں اور بائیں اس طرح رخ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چارپائی پر لیٹیں اور جس طرف قبلہ ہے اس طرف اس پہلو پر لیٹ کر منہ قبلے کی طرف کر لیں اور اس طرح اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر قبلہ ہے اس طرف اور آپ کا سر بھی اسی طرف ہے اور پاؤں جو ہیں وہ اپوزٹ سائڈ پر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا رخ جو ہے چہرے کا وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، لیکن آپ کا سر لیٹے ہوئے قبلے کی طرف ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کھڑے ہو کر پانی میں ڈال سکتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ رخ کو چینج بھی کر سکتی ہیں،
اب رخ کو چینج کرنے کے لیے آپ اگر بیڈ جیسے ڈبل بیڈ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا آپ سمٹ کر جیسے لیٹتے ہیں، جیسے لفظ محمد لکھا جاتا ہے، یہ کیفیت بن جاتی ہے بندے کی کہ دو بازو جو ہے وہ سر کے نیچے ہوتے ہیں، گھٹنے اس طرح جو ہیں وہ سمیٹ لیے جاتے ہیں، اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صورت بن جاتی ہے جب بندہ لیٹ جائے، سو جائے۔ تو اگر وہ کیفیت آپ بیڈ کے وہ جو کیفیات ہیں اس کی بیڈ کی، قبلہ کی طرف آپ کا سر ہے اور پاؤں دوسری طرف ہیں، تو اگر اس کے درمیان میں آپ اس کے اپوزٹ سائڈ پر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کر سکتی ہیں، تو جیسے آپ نے کہا میں کھڑے ہو کر پانی ڈال سکتی ہوں، تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کچھ تھوڑا بہت چل پھر سکتی ہیں، اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہیں، تو آپ اس طرح رخ کر کے تو اپنا چہرہ جو ہے، اپنا منہ وہ قبلہ کی جانب کر لیں۔ اور اگر آپ اٹھ ہی نہیں سکتی اور چل پھر نہیں سکتی، بیڈ کی کیفیت یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ آپ کا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ تصور میں کہ میرا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر کوئی منہ اس طرف کرانے والا بھی نہیں ہے اور یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ آپ کے اپوزٹ چل رہی ہیں، تو آپ جہاں لیٹی ہیں وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں گی اشارے سے، تو اس طرح نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مانچسٹر سے ایک بھائی جو ہیں انہوں نے فون کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ گلاب کے پھول کی پتیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پھول کی پتیاں تبرک بن گیا ہے، یہ کھا لو۔ پھول کی پتی ویسے بھی گلاب کی پتی لوگ کھاتے ہیں اور وہ انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کا ایک جو بنتا ہے محلول سا، وہ معجون ٹائپ بنتا ہے، اس کو گل کند کہتے ہیں، پھولوں کا وہ میٹھا، تو وہ بھی بندے کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ تو عام بات ہو گئی۔ اب کسی چیز کا متبرک بن جانا، تبرک بن جانا، برکت والا ہو جانا، یہ کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہو جانے کی وجہ سے یہ بھی درست ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ کریں کہ بھائی حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ منہ مبارک سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہیں۔ اگر حقیقت میں ہیں تو بہت ہی اچھا، اور اگر منسوب ہیں اور آپ کو بھی نہیں پتا کیسے آئے، کہاں سے آئے، کسی سے لے لیے تو اس نے کہا تھا، اس نے لے لیے تو اس نے کہا تھا، تو منسوب ہو گئے، تو اب ہم اس نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ لیکن گھر گھر میں لے جانا اور گھر گھر میں لے جا کر لوگوں کو زیارت کرانا، یہ کوئی اتنا مستحسن عمل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اس طرح جب بہت عام کیا جائے تو اس کی ویلیو اور اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، وہ ویلیو اور وہ قدر باقی نہیں رہتی، اس لیے اس طرح کا عمل جو ہے وہ مستحسن نہیں ہے۔ البتہ کسی چیز کا متبرک بننا، اگر حقیقت میں کوئی چیز برکت والی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز ٹچ ہو گئی تو وہ برکت والی ہو جائے گی، یہ درست بات ہے۔ اور اس کی مثال آپ لے لیں کہ یہ اینٹیں جو ایک ہی فیکٹری میں تیار ہو رہی ہیں، ایک ہی بھٹے میں پک رہی ہیں، تیار ہو رہی ہیں، اور وہ جب تیار ہو کر آ گئیں، کچھ جو ہیں وہ گھر میں جا کر لگ گئیں، کچھ مسجد میں لگ گئیں، کچھ ٹوائلٹ میں لگ گئیں۔ اب ہر ایک جو اینٹ ہے وہ ایک ہی جگہ سے آئی ہے، لیکن اب مسجد والی کو متبرک مانا جائے گا، وہاں جوتے پہن کر جانا بھی جائز نہیں ہوگا، اور جو ٹوائلٹ میں لگ گئی ہے وہاں تو آپ کو جوتے پہن کر ہی جانا ہوگا۔ تو اب اس جگہ کی نسبت کی وجہ سے وہ متبرک ہو گئی۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جس مقام پر بیٹھا کرتی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ کمرہ جو ان کو دیا گیا تھا، جس میں وہ پرورش پا رہی تھیں، پل بڑھ رہی تھیں، اللہ رب العالمین کے لیے ان کو وقف کیا گیا تھا۔
اب جس جگہ پر وہ بیٹھتی تھیں اور اللہ کا ذکر کرتی تھیں، وہاں بیٹھ کر ذکر کرنے کی وجہ سے وہ جگہ متبرک ہوئی، اور وہاں پر جنت کے میوے، بے موسم کے پھل آئے۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے، دیکھنے کے بعد یہ سمجھا کہ یہ جگہ متبرک جگہ ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء۔ تو یہ دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، جو سید ہیں، حسور ہیں، نبی ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ تو اس جگہ پر دعائیں تو ویسے بھی وہ کرتے رہے، دعائیں تو بہت کرتے، اس جگہ پر دعا کی تو فوراً قبولیت کے درجے کو پا گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ متبرک اور متبرک تھی، برکت والی تھی۔ متبرک جگہ پر دعا کی گئی تو دعا قبول ہوئی۔ تو کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کا ٹچ ہو جانا، کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جانا، یہ اس کو برکت والا بنا سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً کوئی چیز ایسی متبرک ہو تو اس کے ساتھ کوئی چیز اگر لگ جائے تو وہ بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹی سے پوچھا تھا کہ بھئی تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تو مٹی نے جواب دیا حضور میں کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں، اور مٹی کی حقیقت تو آپ جانتے ہیں کیا ہے، لیکن کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں اور پھولوں کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ تو کسی چیز کا بے شمار اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ کھجور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی دی، اور وہ عرصہ تک چلتی رہی۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر میں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہوئیں اور دکھنے میں آ گئیں، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو وہ تندرست و توانا ہو گئیں، ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، ڈیلا بار آ گیا، وہاں رکھا گیا، لعاب دہن مبارک سرکار دو عالم السلام نے لگایا تو وہ آنکھ درست ہو گئی۔ تو کسی چیز کا کسی کے ساتھ ٹچ ہو جانا متبرک بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی نے ایسا کہا تو غلط نہیں کہا، البتہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ہر جگہ پر اس انداز سے کرنا اور گھر گھر میں لے جانا، پیاسے کو چاہیے کہ وہ کنویں پر جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنواں بھی کبھی کبھی مہربانی کر دیتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ بارش کا پانی یہ گھر گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بارش برسی ہے تو ہر جگہ پر پانی کر دیتی ہے، تو وہاں پیاسے جو ہیں وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی جگہ پر سیراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں۔ البتہ کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ نسبت ہو جانا یا اس کے ساتھ ٹچ ہو جانے کی وجہ سے متبرک ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ درست بات ہے، صحیح بات ہے۔ اگر کسی نے کہا تو غلط نہیں کہا۔ متبرک ہو جاتا ہے جب کسی برکت والی چیز کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو۔ اب قسمت کے بارے میں آپ نے لکھا، قسمت کیا چیز ہے؟ قسمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں سے ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، بھائی اچھی اور بری تقدیر اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ قسمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا، بانٹنا۔ جی ہمارے ساتھ ہے ہماری ایک بہن ہیں مسز زبیدہ اسٹوک اینڈ ٹرینٹ سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ کیا فرما رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہن خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے درازی دے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے دعا کے بارے میں بیان کیا ہے۔ جی بعض لوگ تو جو کہتے ہیں حضور کے وسیلے سے صدقے یا رسول اللہ، وہ بھی اس بات کو برا مانتے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا مقدس مقامات بعض دفعہ نفلوں کے بعد، فرض نماز کے بعد کئی جگہ میں ایسا ہے کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔
تو کچھ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، خاص طور پر حضور کا تو صدقہ وسیلہ لینے نہیں دیتے ہمیں. تو ایک میاں صاحب کا شاید شعر ہے کہ محفل نو کہتے ہیں مجلس سجے لوگوں کی ہوتی ہے نا، تو اس میں بیٹھے نا تو وہ نفل نماز سے بہتر ہے، ان کی صحبت کرے. یہ مجھے اچھی طرح نہیں آتا ہے. صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نماز ہے. یہ میں نے اپنے ابو سے شعر سنا تو اب دنیا میں نہیں ہے. ان کے لیے دعائیں مقصد میں آپ کو سنا دیتا ہوں نا. جی آپ سنا دیں مجھے. میرا ایک یہ کوشچن ہے کہ فجر کی نماز آج کا تقریباً 7:30 کے بعد ختم ہوتی ہے، تو جیسے آپ جلدی اٹھے 6 بجے سے لے کے گھنٹے کا ٹائم ہے. جی میرا ایک کوشچن یہ ہے، فجر کی نماز آج کل دیر سے ختم ہوتی ہے نا، تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، کیا اس کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز فجر کے بعد جی کافی ٹائم کے بعد جو شراب شروع ہوتی ہے، تو اس کے دوران اس کے بٹوین میں آپ نماز قضا پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اور کوئی؟ ماشاءاللہ باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، آپ کا سمجھانا کا انداز سے مزاجی سے آرام سے پیار سے ماشاءاللہ. جتنے بھی علماء اور مفتی ادھر آتے ہیں اچھے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں. جلالی صاحب کا جلال ہوتا ہے، آپ کا انداز بہت پیارا ہوتا ہے، آرام سے سہجے سے جیسے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں. تو ماشاءاللہ بہت مجھے پسند آتا ہے. میری طرف سے سب کو چینل کو السلام علیکم، اور آپ کو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. تو ناظرین میں یہ بات عرض کر رہا تھا، آپ امید ہے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی. قسمت کے بارے میں، قسمت کے معنی بانٹنے کے، تقسیم کرنے کے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جس کے متعلق جتنا حصہ جو کچھ لکھ دیا وہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے. جس کے متعلق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا وہ وہ اس کا حق رکھتا ہے، وہ مالک ہے. اور اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہمارا یہ ایمان. اب رہا یہ معاملہ کہ بندے سے کبھی غلطی، کبھی کوتاہی، سستی، غفلت ہوتی ہے، تو بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی طرف اسے منسوب کرے کہ یہ میرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہے، میرے اعمال کی وجہ سے ہے. اور جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے، یہ اسی کی طرف سے مجھے توفیق دی گئی ہے اور مجھ سے یہ کام ہوا ہے، یہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اللہ ہی کا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. رہا مسئلہ قسمت کا کہ کسی کے حال میں کچھ لکھا، کسی کے حال میں کچھ لکھا، جو کچھ لکھا وہ درست لکھا، ہمارا یہ ایمان ہے. اور جو لکھا صحیح لکھا، ہمارا یہ ایمان ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ قسمت جو ہے اس سے مراد تقدیر، اور تقدیر جو ہے یہ 3 قسم کی ہے. ایک ہے تقدیر مبرم، اور وہ ہے کہ اٹل فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو گیا، اب وہ بدل نہیں سکتا، وہ نہیں بدلے گا. ایک ہے تقدیر مشابہ مبرم، وہ مبرم کی طرح ہے لیکن بدل سکتی ہے، اللہ کے نبیوں کی دعا سے، اللہ کے ولیوں کی دعا سے، اللہ کے برگزیدہ ہستیوں پیاروں کی دعاؤں سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے. اور جو علامہ نے فرمایا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرد مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہو اور وہ اللہ کا بڑا ہی وفادار ہو، بڑا ہی پیارا ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر دے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یہ نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ نہیں یا اللہ تو ایسا ہی کر دے، نہ، عرض کر سکتا ہے. اور عرض کرنے والے مختلف ہوتے ہیں. آپ کے پاس بھی، آپ سے بھی کوئی بات کرنے والا جو ہے وہ ایک جیسا ہر ایک نہیں ہوگا. کوئی آپ سے بات کرے گا، کچھ مانگے گا تو آپ دے دیں گے، کوئی مانگے گا تو آپ انکار کر دیں گے. ہر ایک آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے آپ سب کچھ جو کچھ ہے وہ دیتے جائیں. آپ کا بیٹا آپ سے کہے گا کہ مجھے آج فلاں گوشت کھانا ہے، فلاں چیز کھانی ہے، تو آپ کہیں گے ہاں بیٹے نے کہا، میرا بیٹے کو یہ پسند ہے، میں تو ضرور اس کو بنا کے دوں گا، لا کے دوں گا، یا لا کے یا بنا کے دوں گی. اور کسی اور نے کہا، باہر سے گزرتے ہوئے شخص نے، مجھے یہ پسند ہے،
تو اب پسند ہے تو جا نہ جا کے اپنے گھر گیا نا یار فلانے نو کہنا اپنی ماں نو جا کے آکھی. مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر میں بھی وہ اور وہ دونوں ایک جیسے نہیں. اب اللہ رب العالمین سب بندے اللہ کے ہیں لیکن ایک اللہ کا بڑا فرما بردار ہے، نیکوکار ہے، کوئی بات اللہ کی وہ ٹالتا نہیں، جو حکم ملا وہی کرتا ہے، جس سے منع کیا رک جاتا ہے. اب اس کی بات کو اللہ رب العالمین بھی نہیں ٹالتا. اور میں اور آپ ہیں کہ ہر جگہ پر ہم انکار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام، کوئی اپنے پلے نیکی نہیں ہے، سب کے سب نافرمانیاں ہیں، سب کی سب ہی جو ہیں وہ عصیان ہیں، اور سب ہر جگہ پر فسق کی فسق ہے. تو بتائیے پھر اب اگر ہم عرض کریں گے تو پھر ہمارا حال وہ تو نہیں ہوگا. اب جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، جو اللہ کے پیارے ہیں، حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اللہ کے مختلف مقامات و درجات کے بندے ہیں. اب جب وہ بندے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول ہو جاتی ہے. اب ان کی وجہ سے وہ بدل گئے. ایک ہے تقدیر معلق. اب تقدیر معلق جو ہے وہ تو یوں سمجھ لیں کہ لٹکی ہوئی ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نے اچھا کیا تو بدلتی چلی جائے گی، اگر برا کیا تو اس طرف بدلتی چلی جائے گی. آپ نے ایک بار ایک برا کام کیا تو تقدیر آپ کے خلاف ہوئی، آپ کے لیے اچھی نہ رہی. آپ نے اس کے بعد نیکی کی. اب جو نیکی کی ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ برائی آپ کو معاف کر دی. اب آپ کی تقدیر جو ہے وہ بدلنا شروع ہوئی، بہتری کی طرف گامزن ہو گئی. تقدیر معلق جو ہے وہ آپ کی دعا سے بھی بدل سکتی ہے، نیک کام کرنے سے بھی بدل سکتی ہے. نمازی آدمی جو ہے اس کی رزق میں برکت پیدا ہو جاتی اور اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. کس لحاظ سے؟ اس نیکی کی وجہ سے. یہ تقدیر معلق ہے جو بدل رہی ہے. ایک آدمی تھا، نافرمان تھا، ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کے پاؤں دبانے شروع کر دیے، ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا، ان کو راضی کر لیا تو تقدیر بدل گئی. اب اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں برکت آ گئی، اب اس کے مال میں برکت آ گئی، اب اس کی جان میں برکت آ گئی، اب اس کی عمر میں برکت آ گئی. تو یہ تقدیر اس طرح بدلتی رہتی ہے. تو قسمت یہ ہے میرے بھائی، آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی، قسمت یہ ہے. اب اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ تقدیر حقیقت میں کیا ہے. اس پر بحث کرنا جو ہے یہ فضول ہے. البتہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب و شہادہ ہے، اور اس نے سب کچھ پیدا کرنے والے نے جس کو پیدا کرنا تھا اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی جان لیا کہ اس کو پیدا کروں گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. جو کچھ اس نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا، اور جو لکھ دیا وہ ہوگا. اس میں بال برابر فرق نہیں آئے گا. یہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. لیکن اس کی جو آگے کنڈیشنز ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ اس کی 3 جو قسمیں ہیں ان 3 قسموں میں کیا کیا فرق ہے. اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید. تو میں آپ کے سوالوں کے جواب عرض کر رہا تھا. بھائی محمد صاحب مانچسٹر سے، ان کے سوال کا جواب میں نے عرض کر دیا. اب جناب محترم ایم خان صاحب بریڈ فورٹ سے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ آنکھ بند ہوتی اور کھلتی ہے تو 1000 ایٹم نکلتا ہے. آنکھ کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک مثال دی. آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور ساری دنیا اس نعمت کی قیمت نہیں بن سکتی. اگر کوئی کہے کہ ساری دنیا تم لے لو، آنکھ مجھے دے دو، تو یہ نعمت جو ہے اس کی قیمت ساری دنیا نہیں بن سکتی. ہمارے ساتھ جرمنی سے ایک بہن ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علامہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ خیر و فیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو
दराजी उम्र बिलखैर अता फरमाए और आपको और हमारे उलमाए किराम को अपने मुक़र्रबीन और ज़ाकिरीन बंदों में शामिल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। आपको भी अल्लाह ताला खैर वफ़ियत फरमाए। शुक्रिया। और आपसे दुआ के इल्तिजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सलामत रखे। अल्लामा साहब, मेरा सवाल ये है, जो एक बार मैंने अल्लामा साहब से सुना, जो उलमाए किराम है उनसे, तो मैंने सुना कि जो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा फजर की नमाज जो है, उनके बाद अगर हो सके तो बंदा यासीन शरीफ और सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े तो बहुत बरकत मिलते हैं। तो अगर हम ये पढ़े टाइम भी हो तो वो कैसा है, आप इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ठीक है। और एक आपसे एक इल्तिजा है, अलामा साहब, एक बहन है, उनके शौहर है, चंद महीने उनकी शादी से हुए, बहुत उनके दरमियान हालात ठीक नहीं, आप प्लीज़ उनके लिए दुआ भी कीजिए और हमारे अफजल भाई के लिए भी आप प्लीज़ दुआ कीजिए और जो बीमार है उनके लिए। और ये एक जो बहन और भाई, उनके लिए प्लीज़ आप एक वजीफा बता दीजिए, उनके हालात ठीक नहीं हो, बहुत गुस्सा झगड़े और चीज़ें चल रही उनके दरमियान। ठीक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो जनाब मोहतरम इमाम खान साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आँख अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी नेमत है कि सारी कायनात उस नेमत का बदला नहीं हो सकती। अगर पूरी कायनात भी उस नेमत के बदले में दी जाए तो ये सारी कायनात भी उसका बदल नहीं हो सकेगी, उसकी कीमत नहीं हो सकेगी। और अगर किसी को कहा जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं, ये मैं आँख नहीं दे सकता, पूरी कायनात मेरे किस काम की अगर आँख ही ना होगी। तो यकीनन आपने आँख का इशारा किया, तो मैं इस पर एक छोटा सा वाक़या भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ कि एक अल्लाह का बंदा जिसने बहुत ज़्यादा इबादत की और बिलफर्ज आप यूँ कह लें कि 500 बरस इबादत की या 1000 बरस इबादत की, 500 बरस की इबादत उसके पास है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से क़यामत कायम हुई और उस बंदे के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये मेरा बंदा बड़ा इबादत गुजार है, इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। तो वो बंदा, या अल्लाह तेरी रहमत से, तुझे मेरा जो अमल है, मैंने तो कोई गुनाह नहीं सारी ज़िंदगी किया, कोई गुनाह नहीं किया, तेरी याद की, तेरा ही जिक्र किया, तेरी ही इबादत की, तो अब क्या तेरी इबादत जो इतने 500 बरस मैंने की है, एक बार सुबहान अल्लाह कहने से एक दरख्त जन्नत में लगता है, महल तैयार हो जाते हैं। तो अब मेरी उस इबादत का जब बदला मुझे मिलेगा तो जन्नत का बहुत बड़ा कई एकड़, हजारों, लाखों एकड़ ज़मीन मेरे हिस्से में आएगी, वो मेरी इबादत का सिला होगा। तो मुझे वो ही दे दे। मैं या तो हो कि मैंने बहुत गुनाहगार हूँ तो मुझ पर रहमत की ज़रूरत है, मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, सारी नेकी हैं और नेकियां भी कई 100 बरस की हैं, तो मेरे साथ अदल किया जाए, मुझे मेरी इबादतों का सिला दिया जाए। ये किस तरफ जाएंगी अगर तेरी रहमत से ही मैं जाऊंगा तो? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, मेरे इस बंदे को, मेरा महबूब बंदा है, इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। फिर वो कहता है, ठीक है रहमत, लेकिन मेरी नेकियां हैं वो कहाँ गई, उनका बदला कहाँ है, मुझे वो मिलना चाहिए। फिर तीसरी बार फिर यही कहा कि मुझे मेरी नेमत, अल्लाह ने फरमाया रहमत से ले जाओ। कहने लगा, नहीं, मुझे मेरी जो नेकियां हैं उसका बदला दिया जाए। अब जो नेकियां करके तो तकब्बुर करने वाले लोग हैं कि मैं बड़ा नेक हूं और मैं बहुत अच्छा हूं, वो गौर फरमा लें इस बात पर, वो गौर फरमाएं इस बात पर। मैं जनाब भाई तालिब साहब को शामिल करके तो फिर मैं ये बात मुकम्मल करता हूं। मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं भाई तालिब साहब, उनको प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं हैं। अल्लामा साहब, मसला ये है, जो हम ड्राई स्किन वास्ते वो क्रीम लाए थे डॉक्टर से जी, वो जब उसे पड़ा है उसमें अल्कोहल है थोड़ी सी, जी, वो फिर जिस्म पर लगा सकते हैं या नहीं? ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। और जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی، وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے میری ہی نیکیوں کا بدلہ، تو فرما میری رحمت سے لے جاؤ۔ کہنے لگا مجھے میری نیکیوں پر جو ہزاروں برس کی ہیں ان کا بھی تو کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا اسے لے آؤ میرے پاس۔ لایا گیا، فرمایا اس ترازو قائم کرو، ترازو رکھا گیا، فرمایا ایک آنکھ اس کی نکال کے ترازو کے ایک طرف رکھو اور اس کی نیکیاں جو اس نے 500 برس کی ہیں وہ دوسری طرف رکھو۔ اب وہ رکھی گئیں، جب ترازو پہ رکھی گئیں اور تولا گیا، اب وہ آنکھ جس کی قیمت ساری کائنات نہیں بن سکتی، وہ آنکھ زیادہ قیمت والی ہو گئی، بھاری ہو گئی، اور وہ جو اس کے اعمال تھے، نیکیاں تھیں، وہ لٹک گئیں۔ تو کہا اب اسے جہنم کی طرف لے جاؤ کہ اس نے تو میری ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کیا اور ساری زندگی یہ کرتا رہتا ہے عبادت، اور ازل سے لے کر یعنی روزے جس دن یہ کائنات بنی ہے، روز اول، اس سے لے کر اگر یہ قیامت تک عبادت کرتا رہتا تو پھر بھی اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو پھر اس کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں، ایک نعمت کا بدلہ بھی اس کی ساری زندگی کی عبادت یا اس سارے دور کی عبادت اس کا بدلہ نہ ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بندے کو بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ نیک کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے فضل و رحمت سے ہوگا۔ نیکیوں کا حکم ضرور دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس سے، اللہ کا فضل ضرور ملتا ہے اس سے، فضل ہوتا ہے، لیکن عدل نہیں۔ اگر عدل ہوگا تو پھر ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکیں گے آپ جتنے بھی ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک، بڑا پرہیزگار اور بڑا سب سے بڑا سمجھتے ہیں، چاہے ذات پات کی وجہ سے بڑا سمجھیں یا کسی اور وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اور بازوں کی وجہ سے، جتھے کی وجہ سے، انبوہ کی وجہ سے، گروہ کی وجہ سے، کسی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت سے ہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جو آنکھ کی طرف اشارہ کیا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا جناب محترم احمد خان صاحب۔ اگر آپ کے ایک سوال کے ایک حصے پر اگر بات کریں تو میرے خیال سے سارا پروگرام اسی کے لیے، چاہے آپ اتنی معرفت کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس پر چل پڑیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام اسی۔ تو اب میں آگے جو آپ نے جب باتیں کی اس پر میں وضاحت نہیں کروں گا، ایک ہی بات پر میں وضاحت کر سکوں چونکہ وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ چاند ایک سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بات میں جواب دوں۔ قارون کا آپ نے ذکر کیا، اکڑ گیا تھا اور کہا کہ یہ سب کچھ میری محنت سے ہے، تو آج بھی وہ اپنے اس مال و دولت کی وجہ سے نیچے دب رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے پستی کی طرف، تحت الثری کی طرف وہ جاتا رہے گا قیامت تک، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اکڑ کیا ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ بچے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا کمال ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک اللہ کا کرم ہے، ایک ماں باپ کا حصہ ہے۔ آپ کا وجود آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ہے، اور آپ پر جتنی بھی نعمتیں ہیں اور آپ کو جتنے بھی عہدے، جتنے رینک، جتنے بھی کمالات آپ حاصل کر لیں، چاہے آپ دنیا کے سب سے بڑے مرتبے پر پہنچ جائیں، پھر بھی آپ کے ماں باپ کا وجود جو ہے اسی وجہ سے آپ کو وجود ملا ہے، وہ وسیلہ بنا ہے، لہٰذا آپ انہی کے مرہون منت رہیں گے، اور یہ سارے کمال ان کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کمال ہے وہ ان پڑھ تھے، ایسا کسی نے کہا تو یہ بہت ناشکری کی بات کی، اور اللہ رب العالمین جل مجد الکریم اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف بات کہی۔ اگر ایسا کہا تو توبہ کرے اور ماں باپ کی فرمانبرداری کو لازم جانے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، نعمت پر انہوں نے بھی شکر کیا تھا، جن کو ساری دنیا کی نعمتیں دی گئی انہوں نے بھی شکر کیا ہے، تو جن کے پاس تھوڑی سی ہیں وہ کیوں شکر نہ کریں گے؟ جتنی بھی نعمت اللہ نے دی اس پر شکر کرنا ہی ضروری ہے۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات ہے، مطلب یہ کہ عدم سے وجود عطا کیا کائنات کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ قرار پائے، اور خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں ہی حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو آپ نے مثال دی کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک وسیلہ بنا ہے بات کرنے کا، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کی بات جو ہے سارے یورپ میں اگر پہنچ رہی ہے تو ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے سے پہنچ رہی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر بات جو ہے اس میں کچھ وسیلہ ہوتا ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو عدم سے وجود عطا کرنے میں بھی وسیلہ ہیں، پھر خالق اور مخلوق کے درمیان بھی وسیلہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام مرتبہ دیا ہے وہ ہمیں عطا کیے ہیں، تو ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، میں اس سے زیادہ وضاحت اور نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں رہا۔ اسٹوک سے بہن مسز زبیدہ حنیف، آپ نے درود و سلام کے ساتھ حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں دیں، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا صدقے یا رسول اللہ نہیں کہنے دیتے، صدقے ہیں ہم یا رسول اللہ کے نہیں کہنے دیتے تو نہ کہنے دیں، لیکن ہم تو حضور کی پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ہی ایمان لائے ہیں، اور انہی پر سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بزرگوں کی جو مجلس ہے اس کے بارے میں عارف کھڑی کا ایک شعر جو بزرگ آپ کو والد محترم سنایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف انہاں دا کردہ میرم رازوں۔ یہ بات انہوں نے فرمائی، مطلب یہ کہ جیسے مولانا روم علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، فرمایا تھا کہ بھئی اللہ کے ولی کی مجلس میں 1 ساعت بیٹھنا یہ 100 سال کی دکھاوے والی عبادت نہ ہو، بے ریا یعنی ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک جو عبادت ہے، خالص عبادت، اس سے بہتر ہے ایک لمحہ ولی کی محفل میں بیٹھنا، ولی کے پاس بیٹھنا۔ تو مطلب یہ کہ اگر حقیقت میں اللہ کا وہ بندہ اللہ کا ولی ہے تو یقیناً آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اگر کوئی جعلی نہ ہو، جیسے جعلی بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ تو اس سے ہاں حدیث پاک میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایک بندے کے بارے میں فرمایا جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے ذکر کرنے والوں کے پاس ایک بندہ آ گیا تھا، فرشتوں نے جا کر جب رپورٹ پیش کی، پوری حدیث پاک نہیں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم گواہ ہو جاؤ جو ذکر کرنے والے میں نے سب کو بخش دیا۔ تو ایک فرشتے نے کہا یا اللہ ایک بندہ تو ایسا تھا کہ چلتے ہوئے وہاں آ گیا تھا، وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا یہ ایسے ہیں، ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس آ کر بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا، اگرچہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا، چونکہ ان کے پاس آ گیا تھا ہم نے اسے بھی بخش دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جو ذکر کرنے والے، اللہ کے جو مقبول ہیں، محبوب ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو اس لحاظ سے آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، جو حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے بات فرمائی، وہ بالکل اسی حدیث پاک کی روشنی میں۔ نماز فجر کے بعد اگر وقت ہو سورج نکلنے سے پہلے تو یہ مکروہ وقت نہیں ہوتا، اس وقت میں نماز قضا پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ہر غیر مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اور کوئی نفل وغیرہ یا اس طرح کی اور کوئی نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ قضا نماز اگر کسی کی رہ گئی تھی تو وہ پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد، پھر 20-25 منٹ گزرنے یعنی نگاہ کو خیرہ کرنے کی حد تک سورج پہنچے، وہاں تک پہنچنے تک تو وقت مکروہ رہے گا، اس کے بعد پھر یہ قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو جرمنی سے بہن نے بہت ساری دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا 2 رکعت مع سنت موقدہ فجر کے بعد جو ہیں وہ پڑھی، اور اس کے بعد بہت سارا وقت ہوتا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ لی جائے، سورہ مزمل شریف پڑھ لی جائے، سورہ فاتحہ شریف پڑھ لی جائے، اور اوراد و وظائف بڑی مقبولیت کا باعث ہیں بہن، آپ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کی بے شمار فضائل و درجات ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان سب کو کا ذکر کر سکوں۔ آپ نے کسی کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک ہماری بہن یا وہ بندہ جو ہے ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر کرے اور ان کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے، اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ بھائی افضل کے لیے آپ نے کہا اللہ رب العالمین ہمارے بھائی محمد افضل مانچسٹر سے تشریف لاتے ریگولر کالر، وہ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے
اور مانچسٹر سے بھائی طالب صاحب نے فرمایا کہ سکن ڈرائی ہوتی ہے، کریم لائے ہیں، اس میں کچھ مقدار تھوڑی سی الکوہل کی ہے، تو وہ کیا لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ بھائی اگر اس کے بغیر کوئی مل جائے تو بہتر، اور اگر نہ ملے تو پھر وہ کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں اوپر اپنے جسم کے جہاں پر ضرورت ہو۔ عافیہ ایک سوال آیا تھا لیڈ سے، ایک بہن فرماتی ہیں کہ شوہر بھی کماتے ہیں، بیٹا بھی کماتا ہے، تو میرا نان و نفقہ کس پر ہوگا؟ تو نان و نفقے کی اگر بات کی جائے گی تو شوہر پر ہوگا کہ شوہر کا ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے نان و نفقے کی کہ وہ نان و نفقہ پورا اس کا کرے، اور بیٹے پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، تو بیٹا خدمت کے طور پر آپ کی خدمت کر سکتا ہے، اور فرض کے طور پر یا ذمہ داری کے طور پر جو نان و نفقہ ہے وہ آپ کے شوہر پر ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس میں شریک ہوئے، جو اس میں شامل ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے، مولا ان سب کی تمام جائز نیک تمنائیں، حاجتیں اپنی بارگاہ قدس سے پوری فرما۔ ہمارے جتنے بھی اہل ایمان مرحومین ہیں، ہمارے آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، رشتہ دار و احباب، سب حاضرین کے، ناظرین کے، دیکھنے والوں کے، سب کے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب تمام اہل ایمان کی بخشش فرمائے، اور جو بیمار ہیں یا کسی اور مشکل میں گرفتار ہیں، مولا قدوس ان کی مشکلیں آسان فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔